بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں میں بہت زیادہ غم اور غصہ دیکھنے کو ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو فرمایا کہ اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو۔ کوئی بھی نہ اٹھا، سبھی باوجہ سخت غم و الم جیسے ایک سکتے کے عالم میں تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا۔ تو آپ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور لوگوں کے اس طرز عمل کا ذکر کیا۔ المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجیے اور اپنے حجام کو بلا کر سر مڈا لیجیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا، یعنی اپنی ہدی کا جانور ذبح کر دیا اور حجام بلا کر سر مڈا لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سر موڑنے لگے۔ کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا فرط غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا ایک اونٹ ذبح کیا جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ اس کا مقصد غالباً یہ تھا کہ مشرکین جل بھن کر رہ جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی اور کینچی سے کاٹنے والوں کے لیے 1 بار۔ اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں آ گئیں۔ ان کے اولیاء نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے اس کی روح سے انہیں واپس کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مطالبہ اس دلیل کی بنا پر مسترد کر دیا کہ عورتیں اس معاہدے میں سرے سے داخل ہی نہیں تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ایک آیت بھی نازل فرمائی کہ اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ پس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو، پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو، جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی مومنہ عورت ہجرت کر کے آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحان لیتے کہ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گڑھ کر نہ لائیں گی اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ چنانچہ جو عورتیں اس آیت میں ذکر کی ہوئی شرائط کی پابندی کا عہد کرتیں، آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت کر لی، پھر انہیں واپس نہ پلٹاتے۔ اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں 2 عورتیں تھیں جو شرک پر قائم تھیں، آپ نے ان دونوں کو طلاق دے دی۔ عزیز دوستو، معاہدہ صلح کی دفعات میں 2 باتیں بظاہر اس قسم کی تھیں کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت غم و الم لاحق ہوا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ بیت اللہ تشریف لے جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کیے بغیر واپس ہو رہے تھے۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حق پر ہیں اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کا دباؤ قبول کیا اور دب کر صلح کر لی؟ یہ دونوں باتیں طرح طرح کے شکوک و شبہات اور گمان و وسوسے پیدا کر رہی تھیں۔ ادھر مسلمانوں کے احساسات اس قدر مجروح تھے کہ وہ صلح کی دفعات کی گہرائیوں اور مال پر غور کرنے کی بجائے حزن و غم سے نڈھال تھے۔
اور غالباً سب سے زیادہ غم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ چنانچہ انہوں نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس تشریف لائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال آئیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ کے پاس آؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے وہی بات کہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی تھی، اور انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اور آخر میں اتنا اور اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب تھامے رکھو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں۔ اس کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا والی آیت نازل ہوئی، جس میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ اس کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پڑھ کر سنایا۔ اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تقصیر کا احساس ہوا تو سخت نادم ہوئے۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہہ دی تھی، اس سے ڈر کر میں نے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ و خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا اور نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے۔ محترم ناظرین، صلح حدیبیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاندار سیاسی بصیرت کا ایک نمونہ ہے۔ اس کا تذکرہ ہم سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی یعنی کہ 69ویں ایپیسوڈ میں کریں گے۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔